یا اللہ ہم تیرے عاجز مسکین گنہگار گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنی زندگیاں گناہوں میں برباد کر کے یا اللہ اپنے دلوں کو سیاہ کر کے بالوں کو سفید کر کے یا اللہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، سر عام کیے ہوئے معاف فرما، دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے گناہ بھی معاف فرما، جو جان کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بھول کے کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری زندگی ہم تیرے سامنے ہزاروں دفعہ توبہ کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ہم کتے کی دم کی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے دوبارہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے رب کریم آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آج ہم زبانی توبہ نہیں، آج ہم دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی پرہیزگار بن جائیں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی متقی بن جائیں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی آدھی رات کو اٹھ کے تجھے رو رو کے منائیں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی لمبے لمبے سجدے کریں، سر اٹھانے کو جی ہی نہ کرے۔ یا اللہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم بھی ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تیری محبت کے ساتھ پڑھیں، تیرے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی تیرے نام پہ اپنی جان قربان کریں، لیکن یا اللہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم سے نہیں ہوتا، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل پہ گناہوں کی تہیں چڑھ گئی ہیں، یا اللہ ان تہوں کو دل سے اتارنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے رب کریم ہمارے دل سے گناہوں کی ان تمام تہوں کو اتار دے، ساری تہوں کو اتار دے، دل کو شیشے کی طرح شفاف کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ دوستوں کے ساتھ گپوں میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لطیفے سن سن کے یا اللہ گھنٹوں گزر جائیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یا اللہ دنیا کی خریداریاں اور دنیا کا مال پیسہ کماتے کماتے سارا دن گزر جائے، لیکن ہم نہیں تھکتے، لیکن 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں۔ اے رب کریم یہ بے دلی ختم فرما، یہ بے رغبتی ختم فرما، اپنا شوق عطا فرما، نیکی کا شوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو انگاروں پہ لیٹے لیٹے بھی تجھے یاد کرتے تھے، وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو جیلوں میں پڑے رہتے تھے، رسیوں سے بندھے رہتے تھے، زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، لیکن تیرے نام کو لے لے کے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اے رب کریم ہمیں پنکھوں کے نیچے بھی تیرے نام پہ میں مزہ نہیں آتا، ہمیں پنکھوں کے نیچے بھی سجدے میں مزہ نہیں آتا۔ اے اللہ قالین پہ سجدہ کرنے میں بھی ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اے رب کریم ہمیں نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روئے روئے سے، ہمارے بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمیں ہمارے روئے روئے کو اپنی محبت سے منور فرما۔ اے اللہ اپنی محبت سے منور فرما، سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے گوشت پوست میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے گودے میں، ہمارے بال میں، کھال میں، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ناخنوں میں، اے اللہ سارے وجود میں اپنی محبت کو پیوست کر دے، اپنے
نور کو پیوست کر دے، اپنے نور سے ہمیں منور کر دے۔ یہ مردگی کی زندگی گزار گزار کے اب ہم تھک گئے ہیں، اے اللہ بے جان سجدے کر کر کے اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم محبت کے سجدے چاہتے ہیں، محبت والی نمازیں چاہتے ہیں، محبت والی تلاوت چاہتے ہیں، تیرے عشق میں بھری ہوئی دعائیں چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک ہمیں وہ کیفیت عافیت سے عطا فرما، عافیت سے عطا فرما، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ ابھی تو ہمیں گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، نیکی کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ اے رب کریم ہماری کیفیت اس کے برعکس کر دے، گناہوں کی لذت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، نیکی کی لذت سے ہمیں سرشار کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو پردہ دار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے۔ انٹرنیٹ نے ہماری نسل ہم سے چھین لی ہے، انٹرنیٹ نے ہم سے تقوی چھین لیا ہے، انٹرنیٹ نے ہم سے پاک دامنی کو چھین لیا ہے، ہماری بیٹیوں کے برقعے چھین لیے، ہمارے نوجوانوں سے حیا کو چھین لیا، پاک دامنی کو چھین لیا۔ اے رب کریم ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی کی دولت دوبارہ دے دے، ہماری ماؤں بیٹیوں کو پردے کی دولت دوبارہ دے دے، تقوی کی دولت دوبارہ دے دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ خصوصاً مسلمانان غزہ مجاہدین حماس کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا تو کھلا، یا اللہ انہیں کھانا تو کھلا، انہیں کھانا تو کھلا۔ ابھی کل کی بات ہے، اے اللہ ایک شخص کو دیکھا گیا جو لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اور بچوں نے بھی نہیں کھایا، بچوں کے لیے روٹی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کو غشی آئی اور وہ گر گیا اور وہ تیرے پاس پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا میسر نہ کر سکا، مہیا نہ کر سکا۔ اے رب کریم تیرے محبوب کی امت فاقوں سے مر رہی ہے، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 40 برس آسمان سے من و سلوہ کھلایا، ان کو سائے کے لیے بادل دیے، ان کو 12 چشمے نکال کے دیے جس کا پانی وہ پیتے رہے۔ یہ تو تیرے محبوب کی امت ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تو تیرے قبلے اول کے پہرے دار ہے، یہ تو تیرے سب سے زیادہ وفادار بندے بندیاں ہیں۔ ان کو کھانا بھی کھلا، ان کو پانی بھی پلا، ان کو سر چھپانے کو جگہ بھی دے، یہ زخموں سے چور چور ہے، ان کو عافیت دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، ان کی نسل کشی بند فرما، ان کی قربانی کو اب ختم فرما۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، اپنا قہر ان پہ نازل فرما، کوئی ایسی آگ ان پہ چھوڑ دے جو بجھے ہی نہیں، ان کو بسم کرنے سے پہلے بجھے ہی نہیں، کوئی ایسی آگ ان پہ بھیج دے، پتھروں کی بارش برسا دے۔ یا اللہ ان سب کو کسی موذی مرض میں مبتلا کر دے، ان کو پاگل کر دے، ان کی تدبیروں کو فیل کر دے، ان پہ اپنا قہر نازل فرما، ان کے ہتھیاروں سے انہی کی ہلاکت کو مقدر فرما۔ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ہمارے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو استحکام عطا فرما، اس کو داخلی اور خارجی تمام سازشوں سے، تمام خطرات سے محفوظ فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما، اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا۔
بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، قرآن کا عاشق بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، مرتے دم تک اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بے ادب ہیں ان کو با ادب بنا، نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کو محبتوں سے تبدیل فرما، جن نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کے سارے مسئلے حل فرما، ان سب کی ساری پریشانیاں دور فرما، ان سب کے سارے مسائل حل فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی کامل رضا عطا فرما، ہماری اس خانقاہ اور مدرسے کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرما، اس کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما۔ یا اللہ اس میں وسعت عطا فرما، اس کی تنگی کو ختم فرما، رقبے میں بھی وسعت عطا فرما، ضروریات میں کے لحاظ سے بھی وسعت عطا فرما، محتاجی سے بچا۔ یہاں رہنے والے سب کو اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، سالکین ہوں، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، سب کو اپنا کامل ولی بنا، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اس چار دیواری کے در و دیوار کو، پتھروں کو اے اللہ سب کو اے اللہ اپنے نور سے منور فرما، جو یہاں داخل ہو اس کو یہاں سے محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ اس سارے مجمع پہ نظر کرم فرما، ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ جو تیرے مہمان آئے ہوئے ان سب کو اپنا کامل ولی بنا، یا اللہ ان کے دلوں کو منور فرما، ان کو اپنے اکابر کی کامل نسبت عطا فرما، اپنے اکابر کی کامل نسبت عطا فرما۔ اس سارے مجمع کے دل میں جو جائز ارمان ہو وہ پورے فرما، جو دل کی جائز خواہشات ہو وہ پوری فرما۔ اے اللہ جن جن کو دل میں جس دعا کی خواہش ہو ان کی وہ دعا قبول فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا